اور دیکھیں یہ نعمت ہے نا, اللہ نے صحت, ایمان اور عافیت کے ساتھ آپ سے رمضان مکمل کروا دیا, روزے رکھوا دیے, روزے پورے ہو گئے, اللہ نے ساری کام پورے کرا دیے, تراویح پوری ہوئی, اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے. باہر ممالک میں تو بہت کامنلی دی جاتے ہیں. اس طرح اگر ہم عید پہ بھی اپنے اسٹاف کا, اپنے لوگوں کا خیال کریں, ان کو کچھ بونس دے دیں, کچھ ان کو مراد دے دیں, تو ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے. ویوز میرے لیے دعا کریں, میرے باس تو میرے ابو ہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان المبارک ختم ہونے کو ہے, کل روزہ ہے, کل عید ہے. علی میاں, اٹ کین سوئنگز بوتھ ویز. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں چاند بھی جو ہے نا وہ مختلف نظر آتے ہیں. تو یار خدا کے لیے وہ فضول مذاق مت کرنا, اللہ کا واسطہ, مجھ سے وہ والا فضول مذاق نہیں, میں وہ والا مذاق نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہوتا رہا ہے نا پچھلے کئی عرصے سے. اچھا, مجھے وہ اپنے دوست نا میرے دماغ میں بیٹھے ہوئے جو ایک فضول مذاق کرتے ہیں, چاند دیکھنا ہے مجھے دیکھ لو, دل چاہتا ہے منہ توڑ دوں گا. ایسا چاند تو تم منہ توڑنے کے قابل ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ یہ والا جو ہے نا بڑا خوبصورت دن ہے آج کا نا, اس لحاظ سے کہ ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں چاند نکلتا ہے, آج کیا چاند رات ہے, یا ایک نیکسٹ ہمیں ایک روزہ اللہ تعالیٰ اور ہمیں دلوا دیں. بڑا بھائی دونوں باتوں کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ, یہ لیلۃ الجائزہ بھی آتی ہے, لیلۃ الجائزہ بھی, اور ایک کلچر بھی ہے ہمارا, اس رات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے اپنے کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں. اچھا آج کل اب آپ نے دیکھا ہوگا, کل کی جو امی نے چیزیں منگوائی تھی وہ لے آئے ہو نہیں ہے, وہ موقوف ہیں اس بات کے اوپر کہ چاند نکلتا ہے یا نہیں. ویورز, ہمارے ہاں یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے. وہ یہ ہے کہ ہماری فیملی کا کلچر یہ ہے کہ ہمارے سارے ماموں اور سارے جو رشتہ دار ہیں وہ عید کے دن کا ناشتہ ہمارے گھر پہ کرتے ہیں. اب چاند ہوگا تو ناشتے کا سامان آئے گا, چاند نہیں ہوگا تو ناشتے کا سامان نہیں آئے گا. تو یقین جانیں مفتی منیب صاحب کا جتنی شدت سے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں کرتا. اب تو خیر وہ میرے خیال چلی بھی, اب تو وہ شفٹ ہو گیا. لیکن یہ کہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ والا ایلیمنٹ کہ بھئی چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہم وہ بات کر رہے تھے کہ یہ شب بھی بڑی مبارک ہے. لیلۃ الجائزہ جو ہے, اس میں ہمیں نا ایک آئیڈیا ہم لے سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال پورے مہینے میں رمضان میں ہم نے کیا کام کیا, کس طرح سے ہم نے کیا. میں بتاتا ہوں ہم نے کیا کام کیا. ہم نے مہندی لگوانی ہوتی ہے, ہم نے ابھی شاپنگ کرنی ہوتی ہے, ساری رات جوتا خریدنا ہوتا ہے, پھر دوستوں کے ساتھ یہ تو ہم اس میں ضائع کر دیتے ہیں نا. یہ ٹھیک ہے, اس کے اپنے ایونٹس بھی ہیں, اس کو انجوائے بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہم اپنی مطلب لوز نہیں کرتے. اچھا دیکھیں ایک بات ہے, یہ اچھا لگتا ہے جو چوڑیاں ہوتی ہیں, مہندی ہوتی ہے, اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے, اچھے کپڑوں کی تیاری ہوتی ہے, اس کی خوبصورتی ہے, بٹ اس میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج کل آپ کو وہ الوداع رمضان کی اپنا سنائی دے رہی ہوگی ہر آخری 2-3 دنوں میں. جو نظم ہے وہ کتنی پیاری ہے, کتنی اثر انگیز, قیمتی مہینہ چلا گیا. اچھا لیکن ساتھ ایک اور بات بھی, یہ ویورز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آتی ہے نا عید, ہم افسوس بہت کرتے ہیں کہ یار رمضان چلا گیا, لیکن اس افسوس کے ساتھ ہمیں خوش بھی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ عید آ رہی ہے. عید کا مقصد ہی عید کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی رمضان گزر گیا, اس پہ افسوس نہ کرو, آگے بڑھ کے عید کا استقبال کرو. ہاں عید کو تو یہ بھی ایک, اور دیکھیں یہ نعمت ہے نا, اللہ نے صحت, ایمان اور عافیت کے ساتھ آپ سے رمضان مکمل کروا دیا, روزے رکھوا دیے, روزے پورے ہو گئے, اللہ نے ساری کام پورے کرا دیے, تراویح پوری ہوئی, اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح. اچھا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو گھر کی خواتین ہیں نا, وہ یار ہر سال عید کے چکر میں نا چاند رات کو چوڑیاں خرید لیتی ہیں, اور وہ جیب سے پڑ جاتی ہے. ہر سال کا مسئلہ ہے یار. اچھا اس سے بڑا مسئلہ صبح یہ ہوتا ہے. ویورز آپ حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا اس مسئلے پہ نا ذرا ایک تحریک چلائیں کہ خواتین اپنے پیسوں کی چوڑیاں خریدیں, شوہروں کے پیسوں سے مت لیں. نہیں, وہ عید تو تبھی ہوگی نا جب وہ آپ کے پیسوں سے خریدیں گی. وہ ان کی ہوگی نا, میری تھوڑی ہوگی. اتنی ہوگی آپ کی عید الاضحیٰ ہوگی, قربانی والی. اچھا اگلے دن پھر عیدی دینی ہوتی ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس کا بھی اپنا مزہ ہے, اس کے بھی اپنی خوبصورتی ہے, اس کا کلچر. اور عید کی جو سیلیبریشن یا تو خواتین کی ہوتی ہے یا ان کی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی جو تیاری ہوتی ہے نا. اب وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے کہ چاچو جوتے دیکھیں, بابا جوتے دیکھیں, یہ میرے کپڑے دیکھیں. اچھا عید کا دن کی جو نماز ہے نا, وہ بھی کیونکہ ٹائمنگز آؤٹ ہو چکی ہوتی ہیں, راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں, آخری دن میں چھٹیاں بھی شروع ہو چکی ہوتی ہیں, تو صبح اٹھنا نا یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. یہ چیلنج ہوتا ہے. اور وہ صبح 6 بجے اذان ہے وہ, لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, عید کی نماز سے پہلے فجر کی نماز بھی ہوتی ہے. ہاں فجر کی نماز, یہ بڑی ضروری بات ہے. اللہ سب کو توفیق دے. پورے رمضان ہم لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں, لیکن عید کے دن ہماری فجر کی نماز قضا ہوتی ہے. یہ بہت ضروری, یہ بڑی غلط جو ہے نا, اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اچھا دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے عید کی نماز میں آتے ہیں, ان کو نماز کے بعد جب سب عید مل رہے ہوتے ہیں, ان کو جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں, ان کے چہرے پہ جو بیزاری ہوتی ہے وہ اتنی کیوٹ لگتی ہے.
اچھا ایک حدیث بھی اگر آپ وہ بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا عید، کیونکہ عید کی اذان نماز اب آئے گی تو وہ پہلے کیا کوئی میٹھا کھاتے تھے یا کچھ اور کرتے عید تھے؟ کی کئی سنتیں ہیں، ویسے تو یہ سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو جاتا جی ہے جی عید سے بالکل پہلے. ایک تو جس راستے سے آتے تھے وہ راستہ بدل کے جاتے تھے، جی جی پھر کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے جانے سے پہلے، اور ظاہر بات ہے نئے کپڑے پہنتے تھے، فطرانہ دیا کرتے تھے عید کی نماز سے پہلے. ویوز فطرانہ جو ہے نا وہ آلریڈی تمام بڑے دارالفتاؤں سے وہ آ چکا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے اب تک آپ تک پہنچ بھی چکا ہوگا کہ کیا فطرانہ بنتا ہے. اس کے اکارڈنس میں آپ دے دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کھجور کا ہو سکتا ہے، گندم کا ہو سکتا ہے، اور مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو اپنی سہولت سے جتنا آپ بہتر سے بہتر دے سکیں وہ دیں. یاد رکھیے کہ علی میاں کہ یہ جو فطرانے کی جو اس کا اسپرٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس دن کوئی غریب ایسا نہ ہو جو اس کو سیلیبریٹ نہ کر رہا ہو. یہ اس کا اسپرٹ ہے. تو اس کے لیے جتنا پہلے دیں اتنا بہتر ہے. اس کو ڈیولی اس طرح دیں، ڈیولی ٹائم ویل بیفور ٹائم ہونا تاکہ وہ کمرہ وہ کر سکے. اچھا بات یہ ہے کہ صرف عید ہماری نہیں ہوتی، عید سٹاف کی بھی ہوتی ہے، لوگوں کی بھی ہوتی ہے. اشفاق احمد صاحب نے ایک جگہ ذکر کیا ہے، اور پھر بعد میں نے اپنے کزنس کے ساتھ اس کی پابندی بھی کی. انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ ہم عید ملنے کے لیے ایک پولیس والے کے تھانے پہنچ گئے. جی ایک تو پولیس والا ہکا بکا رہ گئے ایسے جو صاحب کہ یہ کیا ہو گیا. پھر کہنے لگے کہ جب میں نے ان سے کہا ہم آپ سے عید کی ملاقات کرنے آئے تو وہ دھڑے مار مار کے رو پڑا. اللہ کہنے لگے کہ ہمیں تو لوگ انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ دیکھیے یہ سیکیورٹی کے لوگ ہیں، اسٹاف ہے، پیٹرول پمپس والے ہیں، ان کی بھی تو عید ہے. ان کی بھی عید ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں بھی دھیان رکھنا چاہیے، جیسے کرسمس بونسز ہوتے ہیں ہمارے یہاں، وہ باہر ممالک میں تو بہت کامنلی دی جاتے ہیں. اس طرح اگر ہم عید پہ بھی اپنے اسٹاف کا، اپنے لوگوں کا خیال کریں، ان کو کچھ بونس دے دیں، کچھ ان کو مراحت دے دیں تو ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے. ویوز میرے لیے دعا کریں، میرے باس تو میرے ابو ہی ہیں. اللہ کرے کچھ ہو جائے، عید بھی آ گئی ہے. اللہ کرے ڈانٹ نہ پڑے. اچھا خیر، یہ ایک اپنی جگہ ایک پریکٹس میں نے اور میرے کزن نے شروع کی تھی، اور میں مشورہ دوں گا اگر آپ کر سکیں. وہ یہ کہ ہم جب عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم جانے سے پہلے وہاں جو سیکیورٹی کے آفیسر ہوتے ہیں، پولیس والے ہیں، یا وہاں جو صفائی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، خاکروں پہ، ان سب سے عید ملنی چاہیے، اور بڑی خوشیوں سے، اور ان کو مطلب لگے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. چلیں آج تو عید کا موقع ہے، تو رمضان میں تو آپ میرے سے آپ وہ سنتے رہے ہیں نعت. آج آپ عید کی خوشی کے موقع پہ آج آپ کوئی کلام سنائیں. مدینے واپسی کے بعد حضرت کو بخار آیا، بخار ایسا کہ تھوڑے ہی دنوں میں بار بار آیا. حرارت بڑھ گئی جب حد سے زیادہ جسم میں اطہر پر، تو پانی کے دیے چھینٹے نبی نے روح انور پر. نماز اب حضرت صدیق اکبر ہی پڑھاتے تھے، جناب سرور کونین مسجد میں نہ آتے تھے.